السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہمارا 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ محض اللہ رب العزت کا ہی احسان و کرم ہے۔ 8واں پارہ تو شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ جو کچھ ہم پڑھ کر کے آ رہے ہیں، کیا اس پر ہمارا ایمان اور عمل ہے اخلاص کی بنیاد پر؟ اگر ہے تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اگر ہمارا عمل نہیں ہے، اس پر ایمان اور اخلاص کے ساتھ اگر عمل نہیں ہے، تو یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اصل جو چیز ہے، جیسے صحابہ اکرام کا جو طرز عمل تھا، آپ یوں فرماتے ہیں، صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیت سیکھتے، سمجھتے اور اس پہ عمل کرتے، اس وقت تک تجاوز نہیں کرتے تھے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے، اور سنت ساری کے ساری سنتے، سیکھتے، یعنی اس میں لمٹ نہیں ہوتی حدیث کے معاملے میں، لیکن قرآن کے معاملے میں ہمارے پاس لمٹ تھی کہ 10 آیت ہم سنتے، اس کو سمجھتے، اس پہ غور و فکر کرتے، اس کی تفسیر جانتے، اس کا مطلب یہ، اور اس پر عمل کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھے اور سکھائے سے مراد یہی کہ اس پر وہ عمل کی بنیاد سے سیکھے اور سکھائے، کیونکہ اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم کسی کو سکھا سکتے ہیں؟ قرآن نہیں سکھا سکتے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سچ بولو، لیکن ہم سچ نہیں بول رہے، ہم روزانہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے سامنے، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ سچ بولو، تو وہ سچ کبھی نہیں بولنا سیکھے گا، وہ کبھی سیکھ نہیں سکتا ہم سے سچ بولنا۔ اسی طریقے سے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم عمل کو بھی نہیں سکھا سکتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم جو سیکھ رہے ہیں اس پر ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اسی کے لیے بشارت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے، ساری کائنات کے خالق اور مالک کے خاص بندے۔ صحابہ کرام نے نبی مکرم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے؟ کون لوگ ہیں؟ نبی مکرم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے دوست اور اس کے خاص بندے۔ اب دوست کا بھی ایک لفظ استعمال کیا نبی مکرم نے کہ دوست بھی ہیں اور اللہ کے خاص بندے بھی۔ تو اللہ کے خاص بندے، ہماری اس کلاس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے خاص ہو جائیں۔ تو اللہ کے خاص ہم جبھی ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن کو پڑھیں اور اس پر ہم عمل کریں۔ اور عمل کرنا قرآن پر، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا یاد کرنا، قرآن کا سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا، یہ سب آسان ہے۔ اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ کیا ہے کوئی جاننے والا؟ تو اللہ نے اس پر عمل، قرآن پر عمل آسان ہے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں زندگی کے اندر، جس طریقے سے ہم بزنس کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم شادیاں کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارا لین دین ہے، جس طریقے سے ہم گھر کے اندر رہ رہے ہیں، وہ طریقہ ہم نے بہت مشکل اپنا کر کے رکھے، اور قرآن کا طریقہ بہت آسان ہے۔ بہرحال ہم اپنی کلاس کی طرف آئیں۔ آج آیت نمبر 111 سورہ انعام کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت سے مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے،
اس پر غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُلُوبًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ جہالت کی وجہ سے۔ اور اگر بے شک ہم ان کے طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردہ کلام کرتے، اور ہم ان کی ہر مطالبے، یعنی جو بھی ان کا مطالبہ تھا، شے ان کے سامنے، جو بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ شے ہم ان کے سامنے پیش کرتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ اصل میں اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، جہاں پہ کفار مکہ کے مطالبے بیان کیے گئے، یعنی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں معجزے دکھائے جائیں، اگر ہم معجزے دیکھ لیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور قسم کھا کر کے وہ کہتے ہیں۔ آیت دیکھیے اس طرح ہے، آیت نمبر 109، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانیاں آ جائیں، یعنی خاص معجزے آ جائیں، تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اگر ہمیں مخصوص نشانیاں دکھا دی جائیں، یعنی فرشتے آتے ہوئے دکھ جائیں ہم کو، یا آسمان سے کتاب آتے ہوئے دکھ جائے، یا ہم جو مطالبے کر رہے ہیں وہ معجزے ہمیں دکھا دیا جائے، تو ہم اللہ کی قسم ایمان لے آئیں گے۔ یہ کفار مکہ کا کہنا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا، اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو ساری اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی معجزہ کچھ بھی اللہ رب العزت دکھا سکتا ہے، اور یہ ساری نشانیاں اللہ دکھا بھی رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ نظر انداز کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ کئی نشانیاں اللہ رب العزت زمین، آسمان، سورج، چاند، اور اللہ رب العزت زمین کے اندر سے رزق نکال کر کے، آسمان سے بارش برسا کر کے، اور بے شمار نشانیاں اللہ رب العزت دکھا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تو یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پہ اللہ نے وہی فرمایا کہ نشانیاں تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت سی آیتیں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اگر ان کو آسمان میں سیڑھی لگا کر کے دے دی جائے اور یہ اوپر جا کر کے بھی وہاں کا منظر دیکھ لیں تو بھی ان کو ایمان نہیں آنے والا ہے۔ اگر زمین کے اندر سے کوئی سرنگ آپ کھود لیں اور کوئی چیز اس کو لا کر کے دکھا دیں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سن لینے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہاں پر ایک وجہ بتائی جا رہی ہے، اور بھی دوسری وجہ ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، یہاں پہ یہ وجہ بتائی گئی، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں، مطلب حق بات دیکھنے سے، حق بات سننے سے ان کی نگاہوں کو اور ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، جس طرح یہ پہلی بار قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ ان کے سامنے قرآن آ گیا، اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کی بات آ چکی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے کفر کیا، اس سے انکار کیا، اس نے منہ موڑا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب ان کے سامنے معجزے بھی آ جائیں گے تو ہم نے ان کے سامنے جو ہے ان کی نگاہیں اور ان کی نظروں کے سامنے آڑ بنا دی ہے۔ جیسے مجاہد فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5.2، مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جائیں گے، مطلب اللہ رب العزت ان کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو گیا ہے، اور ان کے پاس اگر تمام نشانیاں بھی آ جائے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ ان کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ رب العزت کا کلام آ گیا اور اس سے اگر کوئی روگردانی کرتا ہے، اس سے اگر منہ موڑتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور واقعی ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو نہ پڑھیں، نہ سیکھیں، نہ سمجھیں، اور دنیا کی ہر علوم کو ہم حاصل کرنے کے لیے وقت بھی لگائیں، پیسے بھی لگائیں، اور اپنی محنت بھی لگائیں، اور اللہ رب العزت کے کلام کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں، تو اب ہم معجزے بھی دیکھ لیں گے تو بھی اللہ رب العزت روک دے گا ہدایت سے۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اپنے کلام سے محبت دے دے، کیونکہ محبت ہو جائے گی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب اللہ کے کلام سے محبت ہو جائے گی تو اس کے تلفظ کو سیکھنا، اس کے مخرج کو جاننا، اس کے ترجمے کو جاننا، اس کی تفاسیر کو جاننا، اس کے ضمن میں آنے والی احادیث کو جاننا، یہ سب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وقت کا نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، محنت کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب تک محبت نہیں ہوگی اللہ کے کلام سے، اور اللہ سے محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اس کے کلام سے محبت ہوگی، نبی مکرم سے محبت ہوگی، نبی مکرم کے فرمان سے محبت ہوگی، نبی مکرم کی اطاعت سے محبت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت عطا فرمائے اللہ سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے کلام سے، آمین یا رب العالمین۔ اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی ضمن میں یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، اور اگر بے شک ہم ان کے طرف فرشتے نازل کرتے، جیسے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھی نازل کر دیتے اور ان سے مردہ کلام کرتے، اتنا بڑا معجزہ ہم دکھاتے کہ جو مردے ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، وہ بھی اگر ان سے کلام کرتے، اور ہم ان کے ہر مطالبے سے ان کے سامنے پیش کرتے، اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہاڑ کو ختم کر کے یہاں پہ باغ لگا دو اور نہریں بہا دو اور فلاں کر دو فلاں کر دو، یہ جتنے بھی مطالبے کر رہے تھے ہم سب پورے کرتے، تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ اب ایمان نہ لانے کی یہاں پہ دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے، وجہ اسی سے ملتی جلتی ہے۔ دیکھیں ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو وہ اور بات تھی، مطلب وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اللہ چاہتا تو اور بات تھی۔ اللہ نہیں چاہ رہا، کیوں نہیں چاہ رہا اللہ رب العزت؟ کیوں نہیں؟ یہ اصل میں یہ لوگ ہدایت کے حقدار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں اللہ چاہ رہا؟ اس کا جواب آگے دیکھیں۔ لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اصل میں ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ابو جہل، وہاں سے ہم سمجھیں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم آ چکا، جس کے پاس قرآن آ چکا اور اسے قرآن سے منہ موڑ لیا، اس نے ہدایت کی کتاب آ چکی، کتاب سے اس نے منہ موڑ لیا۔ تو حق علم ہونے کے بعد اس کا انکار کرنا یہ جہالت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جہالت اور بھی کئی چیزوں میں ہوتی ہے، جیسے علم سے خالی کوئی شخص ہو، علم سے خالی کوئی شخص ہو، وہ بھی جہالت میں آتا ہے۔ اور جس نے غلط اعتقاد یا غلط سوچ بنا لی ہو، یہ شخص بھی جاہل ہوتا ہے، جس نے غلط سوچ بنا لی اپنی اور اس سوچ کے مطابق وہ جی رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے۔ اور ہر انسان، آپ اس بات پہ بھی غور کریے، اس کو نوٹ کریے، ہر انسان اپنے آپ کو بہت مہان سمجھتا ہے، بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت اچھا سمجھتا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو غور کریے گا، میں سب سے اچھا ہوں، دنیا میں سب سے اچھا کون؟ تو میں، کیونکہ اس نے سوچ بنا لیا ہے۔ اس سوچ کو ہم کو ختم کرنا ہے۔ سب سے اچھا وہ جو اللہ کے نزدیک سب سے اچھا، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے۔ تو ہم بہتر نہیں ہیں، جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو جاننے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے محبت ایسی کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، جو اللہ کے نزدیک بہتر، وہ بہتر۔ ہمارے نزدیک تو ہم ہی بہتر ہیں، لیکن یہ بہتری نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جو بہتر ہے وہ بہتر ہے۔ تو جاہل کیا ہوتا ہے؟ غلط اعتقاد، غلط سوچ بنا کر کے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے ٹھیک، اور کسی کام کو صحیح طریقے پر انجام نہ دینا، یہ بھی جہالت ہے۔ کوئی کام ہے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کو انجام نہ دیا جائے، یہ بھی جہالت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہالت سے محفوظ رکھے۔ تو علم کیا ہے؟ علم اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمائے کہ جو وہ لوگ امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، امیون لا یعلمون الکتاب، وہ لوگ امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ وہاں ان پڑھ کہا گیا اس شخص کو جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے اور اس پہ عمل نہیں ہے، یا کتاب کا علم آ چکا اور اس سے روگردانی کر رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اپنے ہٹ دھرمی کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو جہالت سے محفوظ رکھے۔ اور اس طریقے سے اس آیت کی تفسیر میں آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 96 لکھ سکتے ہیں۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 96، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم یعنی عذاب قرار پا چکا، فیصلہ ہو چکا کہ یہ عذاب میں جائے گا، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں، ہر طرح کے معجزے، ہر طرح کی پہچان آ جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ان کے لیے کہ وہ جہنم میں جانے والے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔
آیت نمبر 112، اور اسی طرح ہم نے انسانوں کو اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ ہر نبی کے دشمن شیاطین رہے ہیں، اور یہ شیطان کون؟ جناتوں میں کے شیطان بھی اور انسانوں کے بھی شیطان بھی۔ جناتوں کے شیطان تو صرف وسوسہ کر دیتے ہیں، لیکن انسانوں کے شیطان یہ بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں شیطان نبیوں کے دشمن اللہ رب العزت نے بنایا۔ اللہ کی طرف سے یہ طے ہے کہ جب بھی اس دعوت کو لے کر کے جو اٹھے گا اس سے دشمنی کی جائے گی۔ جو بھی یہ کہے گا ساری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، اس کا حق اس کو دیا جائے، اور مخلوق کا حق مخلوق کو دیا جائے، والدین کا حق والدین کو دیا جائے، پڑوسی کا حق پڑوسی کو دیا جائے، رشتہ داروں کا حق رشتہ داروں کو دیا جائے، بیوی اور بچوں کا حق ان کو دیا جائے۔ جو یہ کہے گا شراب جوا مرڈر چوری یہ نہیں کی جائے گی کیونکہ اس سے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، تو جو بھی حق مارنے کی بات سے روکے گا اور حق پر ادا کرنے کی بات کرے گا اس سے لوگ دشمنی کریں گے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 34، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 34، اور بے شک آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، جاتے رہے ہیں، تو وہ تکذیب اور ایذا یعنی تکلیف پہنچانے پر، تکذیب یعنی جھٹلانے پر اور تکلیف پہنچانے پر صبر کرتے رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو تکلیف بھی پہنچائی گئی ہے اور انہیں ایذا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ صبر کرتے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا۔ اور بھی دوسری جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 31 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنایا۔ گنہگاروں میں سے مطلب جو دشمن ہوتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، اور ہر نبی کا دشمن ان لوگوں کو بنایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 میں ورقہ بن نوفل کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا اور نبی مکرم کی زبان مبارک سے انہوں نے ساری بات سنی، تو انہوں نے کہا کہ یہ وحی ناموس فرشتہ جبرائیل ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ پر آتا تھا، اور اب آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں، اور اب آپ کو آپ کی قوم پریشان کرے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، یہاں تک کہ آپ کو نکلنا ہوگا۔ تو نبی مکرم نے حیران ہو کر کے کہا تھا کہ کیا مجھے ایسا کریں گے؟ تو کہا ہاں، جس نے بھی یہ بات لے کر کے آئے ہیں اللہ کے کلام کو لے کر، مطلب میں اپنے طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے کلام کو لے کر کے جو بھی اٹھے گا، کیونکہ اس کے اندر انسان کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی دھوکہ دے، کسی کو بھی تکلیف پہنچائے، کسی کو بھی مارے، کسی کا بھی لوٹ پاٹ کر لے، اور وہ خود عیش و آرام میں رہے۔ اس کو پابندیاں انسان کو پسند نہیں ہوتی، اکثر وہ حقوق کو جاننا نہیں چاہتا، وہ منمانی زندگی جینا چاہتا ہے۔ تو وہ انسان اس انسان کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں شیطان ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو لے کر کے اٹھیں گے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور عمل کریں گے اور عمل کی بنیاد پر پہنچائیں گے تو یہ سب ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ دشمن ہو جائیں گے، تو کیا ڈرنے کی بات ہے؟ کیا وہ ہمیں تباہ اور برباد کر دیں گے؟ یہ دشمن ہو جائیں گے، لیکن انجام بہتر کس کا ہوگا؟ یہ پوائنٹ کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہو جائیں گے پورے کے پورے دشمن، لیکن یہ کر کیا پائیں گے ہمارا، اور انجام کس کا بہتر ہوگا؟ انجام میں کون کامیاب ہوگا؟ کیا یہ ہم کو تباہ اور برباد کر دیں گے؟ کیا یہ لوگ ہم کو ختم کر دیں گے؟ کیا یہ لوگ ہماری عزت کو پامال کر دیں گے؟ کیا یہ لوگ ہمارا رزق چھین لیں گے؟ کیا کر کیا لیں گے؟ اب آپ ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے پورے انبیاء اکرام کی اور صحابہ اکرام کی، اور جو انبیاء کے ساتھی تھے ان کی، یہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ نہ انبیاء کو کچھ کر پائے، نہ ان کے ساتھیوں کو کچھ کر پائے، نہ ان کی عزت کو پامال کر پائے، نہ ان کے رزق کو چھین پائے، نہ ان کو بے عزت کر پائے، نہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم بھی جب اس کلام کو لے کر کے اٹھیں گے تو دشمن تو ہوں گے، لیکن یہ دشمن ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک کہہ رہا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ ملکوں کو، اور ملکوں کو کیا، ساری دنیا کو وہ صرف اپنے کن پر ختم کرنے کے قادر ہے، وہ اپنے کن پر پوری دنیا کو پھر سے وجود پہ لا دینے کے لیے قادر ہے۔ عزت بھی اسی کے پاس ہے، رزق بھی اسی کے پاس ہے،
اور ہر چیز کے خزانے جو ہیں وہ اسی کے پاس ہیں، اور وہ اللہ رب العزت ہم سے یہ وعدہ کر رہا ہے، دشمن تو یہ بنیں گے، بننے دیجیے، کوئی دقت نہیں، کر کیا لیں گے، یہ ساری پاورز تو اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اور اللہ نے فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، میں تم میری دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ رب العزت ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ انجام کے اعتبار سے ہمیشہ سچ کی جیت ہوئی ہے، اور اللہ نے سچ کی جیت کیا ہے۔ ہر دور میں آپ دیکھ لیجئے نبی اور ان کے ساتھی بچائے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آیت آپ نے شروع میں پڑھا کہ ان کے دشمن ہوتے ہیں، تو یہ دشمن کو ڈرنا نہیں ہے ہمیں، یہ دشمن ہے تو دوست کون ہے؟ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب ان کی دشمنی سے کیا لینا دینا؟ ان کی دشمنی ہے ہی کیا؟ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا موڑا ڈرانے اور دھمکانے اور ستانے کے سوا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ میرے نور کو، میری روشنی کو، جو نبی مکرم جس روشنی کو لے کر کے اٹھے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مثال دی اللہ نے۔ ایک طرف ساری دنیا کی طاقتیں اور ایک طرف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور، اور وہ پوری دنیا کی طاقت کو اللہ رب العزت کیا مثال دے رہا ہے کہ یہ میرے نور کو اپنی پھونک سے مٹانا چاہتے ہیں، یعنی ان پوری دنیا کی طاقت کو اللہ نے کہا یہ پھونک ہے، پھونک کے سوا کچھ نہیں، یہ مثال دے کر کے اللہ نے بتایا۔ اور واقعی پوری دنیا اللہ رب العزت کے سامنے کیا معنی رکھتی ہے، کیا وقت رکھتی ہے۔ تو یہ اگر دشمن ہے تو ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا دوست تو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ پھر سے دیکھیں، اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، اس میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں۔ اچھا، یہ دشمن کیا کرتا ہے؟ ابھی دشمن کے پاورز بھی دیکھیں آپ، یہ کیا کرتا ہے؟ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اسے دھوکے میں رکھے، مطلب ان کو وسوسے کرتا ہے، ایسا کر لو عزت مل جائے گی، ایسا کر لو تم ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی، ایسا کر لو تو تم فلے مہانا انسان بن جاؤ گے، بہت عزت والے ہو جاؤ گے۔ اور انسان عزت کا ہی بھوکا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ چکر میں لگا رہتا ہے کہاں سے مجھے عزت مل جائے، کیا میں ایسا کر لوں کہ عزت مل جائے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ہمیشہ ہمیش کی عزت اصل میں عزت ہے۔ تو یہ شیطان بھی اس کی کمزوری کو جانتا ہے کہ اس کو کمزوری یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جینا چاہتا ہے، یہ اس کی کمزوری یہ ہے مرنا نہیں چاہتا، اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ عزت چاہتا ہے۔ تو یہ عزت کے اس کو لالچ دیتا رہتا ہے کہ یہ بیاج پہ پیسے لے لے، اس کو مار دے، اس کا حق مار لے، وہ بہن کا حق مار لے، بھائی کا حق مار لے، تو عزت والا بن جائے گا، پیسے والا بن جائے گا، یعنی عزت والا بن جائے گا۔ تو یہ اس کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ کس چیز کے دھوکے میں؟ نوٹ کریں، کس چیز کے دھوکے میں؟ دنیا کے انجام کے دھوکے میں اور آخرت کے انجام کے دھوکے میں۔ دنیا بھی اس کی کوئی کامیاب نہیں ہونے والی۔ یہ شیطان کی چکنی چپڑی جو باتوں میں آ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر رہا ہے، تو کیا اس کی دنیا بن جائے گی؟ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے اندر؟ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی اللہ کے کلام سے اعراض کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا۔ تو یہ شیطان کی بات کو مانے گا اور اللہ رب العزت کے کلام پر عمل نہیں کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی برباد کرے گا، یعنی دنیا کے انجام سے بھی اس کو غافل رکھتا ہے اور آخرت کے انجام سے بھی اس کو غافل رکھتا ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتا تھا، مطلب یہ جو بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، یہ جو وسوسے ڈال رہا ہے، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسے چھوٹ دی ہے، اللہ رب العزت نے اسے ڈھیل دے دی ہے کہ تو جتنا چاہے بہلا لے، پھسلا لے، لیکن اس بہلاوے اور پھسلاوے سے کون بچنے والا ہے؟ یا اللہ کسے بچانے والا ہے اور اللہ کسے گمراہ کرنے والا ہے؟ آگے آیت میں آئے گا، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑ رہے ہیں اس کو رہنے دیں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے یہ طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے دشمن ہو چکے ہیں، انسان بھی دشمن ہو چکے ہیں، جنات بھی دشمن ہو چکے ہیں، جو شیطان ہے، اور یہ آپ کے اوپر پوری دشمنی کر رہے ہیں۔ تو آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ ان کے بدلے میں کیا کرنے والے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔
نبی اللہ فرماتا ہے چنانچہ آپ ان لوگوں اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑ رہے ہیں، مطلب آپ کے لیے جو جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، مجنوں کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کے اگینسٹ میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ اس کو رہنے دیں، اس کو نظر انداز کریں، اس کو جانے دیں۔ تو اس سے ہم کو کیا پتا چلا کہ جب ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اب ہم کو کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، اب ہم کو کوئی کام نہیں کرنے دینا چاہ رہا، تو ہمارا کیا طرز عمل ہوگا؟ ہمارا طرز عمل یہ ہوگا کہ ہم اس کو نظر انداز کریں گے، کیونکہ اگر ہم ان کا جواب دینے لگیں گے تو ہماری انرجی ایک ہی ہے، وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، وہ دوسری طرف چلے جائے گی، وہ دوسرے سمت میں چلے جائے گی، ہم انہی کے سوالوں کا جواب دیتے رہ جائیں گے۔ ہاں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی جیسے اللہ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیت، تمہارے پاس اگر ایک بات بھی ہے تو اسے پہنچا دو، تو ہم وہی بات پہنچائیں جو صحیح دلیل کے ساتھ ہمارے پاس ہے، یا تو ہم قرآن پہنچائیں یا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچائیں۔ ہم اپنی من گھڑت بات، ہم اپنے قصے کہانیاں، ہم اپنے استدلال اور ہم اپنی سوچ یا کہانیاں یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ بیان کریں گے تو پھر شیطان ہم کو اچک لے جائے گا، اگر ہمارے اندر ریاکاری آ جائے گی تو بھی ہم کو شیطان ختم کر دے گا۔ تو شیطان کس کو بہکا نہیں پائے گا کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، عمل کی بنیاد پر پہنچا رہے ہیں، اور اگر یہ تکلیف دے رہے ہیں ہم کو تو ہم ان کو نظر انداز کریں، ان کے سوالوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہ جائیں گے تو پھر ہم علم کب حاصل کریں گے، ہم کب پہنچانے کی تیاری کریں گے؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کن کو گمراہ کر پاتا ہے۔ یہ بات بہت خاص بات ہے کہ دشمن شیاطین جن و انس کو وسوسہ ڈالنے کی آزادی کیوں دی گئی ہے؟ اس کا یہ جواب ہے، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کے طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! مطلب شیطان کن کو گمراہ کر پاتا ہے؟ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، وہ شیطان کی چکنی چپڑی بات میں آ کر کے، وہ شیطان کے وسوسے میں آ کر کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کر لیتے ہیں، پسند کرتے رہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں اور وہ جو برا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ مطلب اللہ رب العزت ہی یہ چاہتا ہے کہ سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ رب العزت ہی خود یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ کر دے، اس لیے اللہ رب العزت نے شیطان کو آزادی دے دی ہے کہ تو چاہ جا اور تو گمراہ کر۔ تو گمراہ کس کو کر پائے گا؟ وہ جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں اسی بات کو کہ شیطان نے جب مہلت مانگی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تو اس کو گمراہ نہیں کر پائے گا جو مخلص ہوگا۔ تو جس کو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے، جس کو مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان ہے، وہی مخلص ہوتا ہے۔ کیسے؟ جس کو دیکھیے آپ، ریاکاری، آدمی ریاکاری کیوں کرتا ہے؟ دکھاوا کیوں کرتا ہے؟ وہ دکھاوا جس کو بھی وہ دکھا رہا ہے اصل میں وہ اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہا ہے کہ وہ مجھے رزق دے دے گا، وہ مجھے کچھ پیسے دے دے گا، اس لیے میں اس کو دکھاؤں گا، اس کو امپریس کرنا ہے مجھے، وہ مجھے عزت دے دے گا، اس لیے آدمی اس کو دکھا رہا ہے۔ دکھاوا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس سے مجھے عزت مل جائے گی، اس سے مجھے پیسے مل جائیں گے، اس سے مجھے شہرت مل جائے گی۔ اور جو اللہ رب العزت کو جانتا ہے، جس کو ایمان ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، تو اس کا ایمان اس کو کیا دعوت دے گا کہ رزق کا دینے والا بھی اللہ ہے، عزت کا دینے والا بھی اللہ ہے، شہرت کا دینے والا بھی اللہ ہے، دنیا کی کوئی چیز کوئی اور نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اب اس کے اندر سے ریاکاری ختم ہو گئی۔ تو ریاکاری کس کے اندر نہیں ہوگی؟ جس کو ایمان ہوگا، جس کو اللہ رب العزت کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، وہ بھی ریاکار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے ریاکاری کیا تو آخرت میں مجھے کچھ نہیں ملنے والا، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ آخرت میں اللہ رب العزت کہے گا تو جس کو دکھانے کے لیے کرتا تھا جا اس سے بدلہ لے لے۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ بتایا گیا کہ شیطان کس کو گمراہ کرے گا اور اللہ کیوں الگ ان سے کرنا چاہے گا، کیونکہ جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور آخرت پر جس کو ایمان نہیں رہے گا وہی ریاکاری کرے گا، جس کو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رہے گا وہی ریاکاری کرے گا۔ تو
شیطان کس کس کو گمراہ کر پاتا ہے؟ سب سے پہلے جو یہاں پر پتا چلا کہ اور تاکہ جو لوگ، آیت میں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 113، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کا دل اس جھوٹ کے طرف مائل ہو جائے. مطلب جھوٹ کے طرف، شیطان کے جھوٹ کے طرف کس کا دل مائل ہوتا ہے؟ جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، وہی پھر اس کی نافرمانی میں لگتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے، شیطان کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے. اور اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اچھے اور برے لوگ الگ الگ کر دیے جائیں، مومن الگ ہو جائے اور یہ لوگ الگ. اور ہم ویسے بھی دیکھ لیں، آپ خود غور کریں کہ جب ہم معاشرے کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اللہ والے کون ہیں اور نافرمان کون ہیں، کیونکہ وہ شیطانی عمل کرتے ہوئے ہم کو دکھتے ہیں. کبھی وہ شراب پیتے ہوئے دکھیں گے، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دکھیں گے، کبھی والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہوئے دکھیں گے، کبھی نماز کو ختم کرتے ہوئے یعنی نماز کو نہ پڑھتے ہوئے دکھیں گے، کبھی زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے دکھیں گے. تو یہ جو شیطان کے وسوسے میں آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ ریاکاری بھی کرتے ہیں. تو شیطان کے وسوسے میں دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے؟ جو ریاکار ہوتا ہے، جو دکھاوا کرتا ہے. اور تیسری وجہ جو اللہ رب العزت نے سورہ ملک کے اندر بتائی کہ ہم نے تم کو پیدا ہی آزمانے کے لیے کیا ہے. تو یہ بھی آزمائش اللہ رب العزت کی چل رہی کہ کون اس کے بہکامے میں آتا ہے، کون نہیں آتا. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. آگے دیکھیں آیت نمبر 114. کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ حکم کس کا؟ اللہ رب العزت کا حکم. تو اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ جبکہ حکم اللہ کا ہے، اور اگر ہم نے کسی اور کو حاکم بنا لیا تو یہی تو شرک ہے. جیسے اس کی تفسیر میں آپ ایک آیت اور لکھ سکتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 31. خیر آگے اور دیکھیں، اس کے بعد میں اس آیت کو بھی سامنے لے کر کے آتا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ مطلب کسی اور کا حکم مانوں؟ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا. کیا کسی اور کے حلال و حرام کو مان لوں؟ کیا کسی اور کی شریعت کو مان لوں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہارے طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل فرمائی ہے، جس نے سارے اصول، سارے ضابطے اور سارے قانون نازل کر دیے، ہر کسی کے حقوق کو جس نے بیان کر دیا، جس کے اندر سب سے زیادہ سچ ہے اور جس کے اندر سب سے زیادہ انصاف ہے. حالانکہ پھر سے آپ آئے دیکھیں، کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہارے طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کے طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے. مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں. وہ یہودی اور نصرانی جو پہل مخاطب ہیں کلام کے، وہ سمجھ رہے ہیں، ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے. اور جیسے ہم لوگ آج مسلمان جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں جو نازل ہوا وہ حق ہے، اس کے اندر نہ سمجھ میں آنا یا نہیں ایمان لانا یا نہیں یقین کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سارا مسلمان سمجھتا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ سچ ہے. لہذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سمجھ پا رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، کچھ نہیں. اور آپ کے رب کے پاس صدق اور عدل میں مکمل ہے. یہ کلام کی خوبی، اور اس آیت کو بہت غور سے سمجھے. 3 بات بتائی گئی اور تینوں بات بہت جامع ترین بات. آیت نمبر 115، اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے. مطلب آپ کے رب کی بات سچی ہے. سچی کے اعتبار سے فیوچر میں، پاسٹ میں اور پریزنٹ میں جو بھی بات کہی جا رہی ہے، فیوچر کی جو بات بتائی جا رہی ہے، پریزنٹ کی بات بتائی جا رہی ہے، پاسٹ کی بات بتائی جا رہی ہے، ساری کی ساری سچ پہ مبنی ہے. کوئی بھی چیز اس کے اندر جھوٹ نہیں. کرتے رہے دنیا ریسرچ، لیکن کبھی اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں پائے گی. اور دوسری بات عدل میں مکمل ہے، یعنی انصاف کے اندر بھی مکمل ہے. کس کے کیا حق ہے اور کس کے کیا حق دینا چاہیے اور کس طریقے سے دنیا کے اندر جینا چاہیے، یہ حق کے مطابق بھی مکمل ہے.
اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. دوسری بات کیا بتائی گئی؟ اب اس کی باتوں کو، پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ یہ سچ ہے، اور دوسری بات اس کے اندر بتائی گئی کہ اس کے اندر انصاف ہے، عدل ہے، اور اب یہ سچ اور انصاف کو کوئی بدل نہیں سکتا. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، کہ میں نے اس ذکر کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. یہ خالق کائنات کا فرمان. یہاں پہ اللہ فرمایا اس کی بات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بدل نہیں سکتا. آج دیکھ لیں آپ، مسلمانوں کے کئی فرقے ہو گئے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، لیکن اس کے بعد بھی قرآن سب ایک جیسا پڑھتے ہیں. ہماری بھی کلاس چل رہی ہے، تقریباً کئی لوگ اس کلاس کے اندر ہوا کرتے ہیں، سب اپنے اپنے گھر سے قرآن کو لے کر کے بیٹھتے ہیں اور سب ملا رہے ہیں، اور آج تک کسی کی کوئی شکایت نہیں آئی کہ آپ نے تو وہ غلط پڑھ دیا. سب کے پاس وہی قرآن، صرف لینگویج کا فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کا 100 سال پرانا ترجمہ کیا ہوا ہو اور ابھی نیا ترجمہ کیا ہو، تو لینگویج میں جو فرق آتا ہے وہ آ سکتا ہے، ورنہ بات کے اندر فرق نہیں آ سکتا. جو بات ہے، جو اس کا ٹرانسلیشن ہے، وہی ملے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کر لیا. کوئی ایک لفظ کو، کوئی ایک زیر اور زبر کو، کوئی ایک آیت کو، کوئی ایک حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا. پھر تیسری بات، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. هو السمیع العلیم. یہ صفت یہ لے کر آیا اللہ رب العزت نے کہ وہ سن بھی رہا ہے اور وہ جان بھی رہا ہے. یہ کفار مکہ کیا کیا آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور کیا کوششیں ان کی چل رہی ہے، اور کیا دشمنیاں ان کی چل رہی ہے، اور یہ کس طریقے سے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب جان رہے ہیں. اور قیامت تک اللہ رب العزت ساری باتوں کو دیکھنے والا ہے. وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور علیم ہے، علم رکھنے والا ہے. آیت نمبر 116. اور اگر آپ اہل زمین کے اکثر، ہاں دیکھیں آیت نمبر 116، اور اگر آپ اہل زمین کے اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے. اکثریت لوگ دین پر چلنے کے لیے معیار قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے چند چیزوں کو بناتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر سے سوال سمجھیے، لوگ دین پر چلنے کے لیے معیار کیا بنانا ہے ہم کو، دلیل کیا بنانا ہے ہم کو؟ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان. لیکن لوگ اللہ کے کلام اور دلیل اور اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کو حق کے لیے معیار بناتے ہیں. کس چیز کو بناتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اکثریت یہ کر رہی ہے، زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ صحیح. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن حدیث اس کے مخالف بات کر رہا ہے، اللہ نے اس کے خلاف بات کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بات کیا. بس ان کا ایک یہ سوچ ہے کہ نہیں، زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ صحیح ہوگا. کچھ لوگ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے تو بس یہی صحیح ہوگا، اس کے پہلے وہ آیت آ چکی ہے. کچھ لوگ بڑے لوگوں نے فرمایا ہے، جیسے یہودیوں کا تھا کہ ہمارے عالم نے کہہ دیا، ہمارے درویش نے کہہ دیا، بس وہی صحیح ہے. بھلی ان کی بات اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے ٹکرا رہی ہے، اگینسٹ میں جا رہی ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری عقل اگر اس حدیث کو مانے گی تو ہم اس کو مانیں گے، ہماری عقل اگر قرآن کی اس آیت کو مانے گی تو ہم مان لیں گے. اب بتائیے، ہماری عقل کی کیا دخل ہو سکتی ہے اللہ کے فرمان کے سامنے؟ کیا ہمارا دماغ اتنا وسیع ہو چکا ہے، اتنا باشعور ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو سمجھ پائیں؟ جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اوزون پرت کے اوپر آکسیجن نہیں ہے، اسپیس میں آکسیجن نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کیسے آئیں گے بغیر آکسیجن کے؟ اب ہم نہیں مانتے. کانا دجال جو اس ٹاپو کے اندر ہے اور ہزاروں سال سے وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے. تو وہ قرآن و حدیث کو اپنے عقل کے معیار پر تولتے ہیں، مطلب ان کی عقل زیادہ سمجھدار ہے یہ اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کے سامنے. اور یہ چاروں چیز گمراہی کا باعث بنتی ہے، وجہ بنتی ہے. اور ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت نام ہے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کا. مَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، بس یہی سیدھا راستہ ہے. تو یہاں پر ایک بہت بڑے عقیدے کو
समझाया जा रहा है जो हम में से अक्सर लोगों का हुआ करता है, हम में से यानी मुआशरे के अंदर अक्सर लोगों का हुआ करता है कि ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं इसलिए सही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 116 के अंदर फरमाया, और अगर आप अहले जमीन मतलब जमीन के अंदर के अक्सरियत की इताअत करेंगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बहका देंगे। मतलब अक्सरियत जो है वो गुमराह है, अगर आप उनकी बात मानेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। क्यों? उसका जवाब, वो अपने गुमान के सिवा किसी बात की पैरवी नहीं करते। वो किसकी पैरवी करते हैं? अपने गुमान की पैरवी करते हैं, उनकी सोच की पैरवी करते हैं, उनके लॉजिक की पैरवी करते हैं, उनके पास जो इल्म है उसकी पैरवी करते हैं। और वो अटकल पच्चू बातों पर, अटकल बातों पर मतलब उनके ख्यालात के ऊपर ही वो चला करते हैं, वो रहते हैं। बेशक आपका रब उस शख्स को खूब जानता है जो इसकी राह से बहकता है। अल्लाह की राह क्या है? अल्लाह की राह अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है जो उसके राह से भटक रहा है, जो अल्लाह के कलाम नबी के फरमान को छोड़ करके और अपनी मनमानी जिंदगी जीना चाह रहा है, अटकल बातों पर वो चलना चाह रहा है, गुमान पर वो चलना चाह रहा है, अक्सरियत के ऊपर वो चलना चाह रहा है। और वो हिदायत याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है। हिदायत, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें हिदायत दे, हम ये नमाज मांगते हैं। तो हिदायत किसको मिलती है? हिदायत सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। तो अल्लाह ने इनाम किसके ऊपर किया? सूरह निसा की उसके बाद वाली सूरह में, सूरह बकरा के बाद वाली सूरह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 69 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, नबीईन, सिद्दीकीन, शहदा व सालिहीन, ये लोग हैं सिरात मुस्तकीम पर। तो सिरात मुस्तकीम पर वो होगा जो अल्लाह के कलाम पर और नबी के फरमान पर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमाए। इस ताल्लुक से और भी कई जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, जैसे आप देख सकते हैं सूरे साफात 37 आयत नंबर 71, और बिलाशुबा उनसे पेशतर मतलब पहले लोग भी गुमराह हो चुके हैं, मतलब बहुत से लोगों को गुमराह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में करार दिया। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 103 के अंदर भी आप देख सकते हैं, और बहुत से आदमी को आप ख्वाहिशात के ईमान नहीं लाएंगे, मतलब बहुत से लोगों को आप देखेंगे, अक्सरियत को आप देखेंगे कि वो ईमान नहीं लाएंगे। तकरीबन 16 आयतें हैं इस ताल्लुक से कमोबेश, कि जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया कि अक्सरियत गुमराह होती है। तो क्या कम लोग हिदायत पर होते हैं? इसका यह मतलब भी नहीं है कि कम लोग हिदायत पर होते हैं। अक्सरियत गुमराह होती है, और वो लोग हिदायत पर हैं जिसको नबी मुकर्रम ने हिदायत पर कहा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको हिदायत पर कहा कि तुम मेरे बाद बहुत ज्यादा तफरके पाओगे। तो ये सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, उसमें हम क्या करें? तो कहा कि मेरी किताब और अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेगा। तो जो अल्लाह के कलाम और नबी मुकर्रम के फरमान को पकड़ेगा वही सिरात मुस्तकीम पे होगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे और हम सबको किताब और सुन्नत पर इल्म हासिल करे और उस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। चुनांचे तुम उस आयत नंबर 118, चुनांचे तुम उन जानों को गोश्त खाओ जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया है। तुम उस जानवर का गोश्त खाओ जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया है, यानी अल्लाह के नाम से जिसको ज़िबा किया गया है तुम वो खाओ। ये ऑर्डर है, ये इसको अम्र की आयत कहते हैं, हुक्म की आयत। तो हम अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पढ़ा गया तो भी नहीं खा सकते, और वो जानवर जिसके ऊपर कोई नाम नहीं पढ़ा गया वैसी ज़िबा कर दिया गया है उसको भी नहीं खा सकते, क्योंकि यहां पे अल्लाह ने साफ तौर पर फरमा दिया कि जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा जाएगा आप उस खाने को खा सकते हो। तो इससे पता चला कि जो गैर मुस्लिम भाई बगैर किसी नाम के ज़िबा कर देते हैं उसको भी हम नहीं खा सकते। अगर तुम, और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखिए किस बात को लेकर के आया, अल्लाहु अकबर, अगर तुम इस की आयतों पर ईमान लाने वाले हो, अगर तुम ईमान लाने वाले हो तो तुम वही जानवर खाओगे, वही गोश्त खाओगे जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया होगा, जिस पर अल्लाह के नाम से जिसको ज़िबा किया गया होगा, तुम उसी को खा सकते हो अगर तुम ईमान वाले हो। और अगर ईमान वाले नहीं हो तो जो चाहो वो करो। आयत नंबर 119, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उस हलाल जानवर का गोश्त ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया है। ये कुफार मक्का को बात कही जा रही है कि वो लोगों का ये वतीरा था कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, बिस्मिल्लाह कह करके जिसको ज़िबा किया गया, अल्लाह के नाम से जिसको ज़िबा किया गया उसको भी वो लोग हराम कर दिया करते थे। हालांकि अल्लाह ने उन सब जानवरों को के बारे में तफसील से बता दिया है जो
اس نے تم پر حرام کی ہے. مطلب یہ پہلے ہی بتا چکا ہے اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ کہ کون کون سے جانور تمہارے لیے حرام کیے گئے، مگر جسے تم کھانے پر مجبور کر دیے جاؤ. مطلب اگر کوئی جانور نہیں مل رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں مل رہی ہے، آدمی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اس وقت وہ کوئی بھی جانور کو کھا سکتا ہے، اس کے لیے اس وقت وہ جانور حلال ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو اللہ کے نام اگر کسی جانور پر نہیں لیا گیا ہے تو وہ کھانا حرام ہے. بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں. یہ بات غور کرنے کی، بہکاتے ہیں. کوئی شخص آپ کو بہکا رہا ہے قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، تو ہم کیسے پرکھیں اس بات کو کہ وہ شخص ہمیں بہکا رہا ہے؟ لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ بہکا رہا ہے، لیکن ہم کیسے سمجھیں کہ یہ بہکا رہا ہے؟ ہمیں بھی تو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، ہمیں بھی کلام دیا، اور کلام بہترین جو ہے فرقان ہے. حق اور باطل کی تمیز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن دیا، تو قرآن کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ وہ ہمیں بہکا رہا ہے یا نہیں بہکا رہا. اس آیت کے اندر دیکھیں آپ، بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں. تو بہکانے والا وہ کہلائے گا جو اپنی خواہشات کے اور بغیر علم کے آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے، تو گویا کہ آپ کو وہ بہکا رہا ہے. پھر سے سمجھ لیں، بے شک اکثر لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو صحیح دین سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے. بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات، یعنی ان کے پاس قرآن و حدیث نہیں ہے، ان کی خواہشات ہیں، ان کی کہانیاں ہیں، ان کے قصے ہیں، ان کے افسانے ہیں، ان کی منطق ہے، ان کی دماغ کی اپج ہے، ان کے اشکال ہیں، اور بس وہی چل رہا ہے. اسی کے لیکچر چل رہے ہیں، اسی کی باتیں چل رہے ہیں. ان کو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نہ اللہ کا کلام ہے ان کے پاس، نہ نبی کا فرمان ہے. پھر سے آیت دیکھیں، آیت کے اوپر غور کریں، اللہ کیا فرما رہا ہے اس پہ غور کریں. بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے، اب علم کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ علم لا یعلمون الکتاب، امیون لا یعلمون الکتاب، وہ امی ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. تو جو قرآن جس کے پاس نہیں ہے، برہان جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس نبی مکرم کا فرمان نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے اس کے پاس. تو علم نہیں ہے، وہ انسان کو گمراہ کر رہا ہے. پھر سے دیکھیں، بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص آپ کو قرآن اور حدیث کے بغیر کوئی بات کہہ رہا ہے، بغیر دلیل کی کوئی بات کہہ رہا ہے، اور آپ اس کی دلیل نہیں ڈھونڈ پا رہے یا وہ دلیل نہیں بتا پا رہا ہے، اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہاں یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کھول کر کے بیان فرما دی اپنے کتاب میں. بے شک آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اللہ رب العزت خوب جانتا ہے جو حد سے گزر رہا. حد کیا ہے؟ حد ہے اللہ کے کلام اور نبی مکرم کے فرمان کی جو حدیں باندھ دی گئی ہیں. اس حد سے جو آگے گزرے گا اللہ رب العزت اس کو جان رہا ہے. کب تک وہ چل پائے گا اس پر؟ ایسے لوگوں کی زیادہ چل بھی نہیں پاتی ہے جو اللہ کے فرمان کے خلاف بات کرتے ہیں، نبی کے فرمان کے خلاف بات کرتے ہیں، اخلاص کے خلاف بات کرتے ہیں. شیطان ان کو بہت جلدی لے کر کے چلا جاتا ہے. جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں ان کے کام کو بہت جلدی اللہ رب العزت سمیٹ دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں صحیح قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات دے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ توفیق دے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 120، اور تم کھلے اور چھپے گناہ کو چھوڑ دو. یہ بھی امر کی آیت ہے، حکم ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو چھپے اور کھلے گناہ سے روک دیا. مطلب وہ گناہ جو چھپ کر کے انسان کر رہا ہے اور وہ گناہ جو جان بوجھ کر کے انسان کر رہا ہے، وہ دونوں گناہ سے اللہ رب العزت نے روکا ہے. بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال کی جلد، ادھر دیکھو عبید، پھر سے آیت دیکھیں، آیت نمبر 120، اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو. بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان عملوں کا جلد مزہ ملے گا. مطلب ان کو اس کی جلد سے جلد اس کا نتیجہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی جو وہ کرتے ہیں. کیا پتہ چلا
کہ اگر ہم کوئی چھپا یا ظاہر گناہ کر رہے ہیں تو وہ گناہ ختم نہیں ہوگا، اس کی جزا اللہ رب العزت ہم کو اس دنیا میں بھی عطا کرے گا اور اس دنیا کے بعد بھی عطا کرے گا۔ ہمیں جو بھی، اس کے پہلے بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں فرما رہا ہے کہ ہم چھپے اور ظاہر سارے گناہ کو چھوڑ دیں تاکہ ہم تکلیف سے بچ جائیں۔ اس میں کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اس تعلق سے ایک آیت اور لکھیں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 33 کے اندر اللہ فرماتا ہے 33، کہہ دیجئے کہ بے شک میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ حرام قرار دیا ہے۔ میرے رب نے ہر وہ بے حیائی کی بات جو ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا ہے، اس کو روک دیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم اگر کوئی بے حیائی کی کام، کوئی برے کام، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کام کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں ہم کو پکڑے گا، دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی، آخرت میں بھی اس کی سزا مل سکتی ہے اگر ہم نے توبہ نہ کیا تو ہمیں اللہ رب العزت نے دونوں قسم کے گناہ سے روک دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر نے ایک حدیث بہت پیاری لے کر کے آئے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519، اور تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے انہوں نے لے کر کے آئے، تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1378، اور یہ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ تفسیر ابن کثیر مسلم شریف کا حوالہ دے رہے ہیں 2553 نمبر کی، 2553 نمبر کی، لیکن یہ آپ کو 360 میں یا اردو مسلم شریف میں نہیں ملے گا۔ میں نے اس کو چیک کیا تو ظاہر سی بات ایسا لگتا ہے کہ یہ عربی کتاب کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے۔ بہرحال لیکن میں تفسیر ابن کثیر سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اور آپ بھی ایگزام میں اس کو اسی طریقے سے لکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گناہ کے تعلق سے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر سے سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تم لوگوں کے اس سے باخبر ہونے کو ناپسند کرو۔ دو بات بتائی، گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا دل بنایا ہمارا، واقعی اس نے جو قرآن کے اندر فرمایا کہ میں نے انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز رکھا ہوں، تو جب بھی ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو دل میں وہ کھٹکتا ہے، دل کو وہ بے چین کرتا ہے، دل کے اندر سے سکون اور اطمینان کو ختم کرتا ہے گناہ۔ سکون اور اطمینان، کئی لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے سکون اور اطمینان نہیں، ان کے چہرے کے اوپر ہی پریشانی نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ گناہ میں جی رہے ہیں۔ سکون اطمینان ان کے دل سے ختم ہو گیا، دل کے اندر وہ چیز کھٹک رہی ہے، ہمیشہ کھٹک رہی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات نبی مکرم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کھٹکتا ہے، اور دوسری پہچان کیا ہے گناہ کی؟ ایک تو وہ دل میں کھٹکتا ہے، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ آپ اس بات کو لوگ جان لیں، اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ بات میرا فلاں دوست نہ جان لے، وہ جماعت والے نہ جان لے، میرے شوہر نہ جان لے، میری بیوی نہ جان لے، میرے بچے نہ جان لے، میرے ماں باپ نہ جان لے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ گناہ ہے۔ اب یہ گناہ چھپ کر کے ہو یا ظاہر ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت نے اس سے روک دیا۔ اللہ رب العزت ہم کو رکنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس کی آخری آیت دیکھ لیں، اور تم پھر سے اس آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 120، اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان کے عمل کا جلد جزا ملے گی جو وہ کرتے تھے۔ تو وہ دنیا میں بچ نہیں سکتے اور نہ وہ آخرت میں بچ سکتے ہیں، ان کو اس کی جزا مل کر کے رہے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کے گناہ سے، اور جیسے اللہ نے فرمایا سلم میں کافہ کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ رب العزت ہمیں پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 120، اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو۔ وہاں پہ اللہ نے کہا تھا کہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہے، یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا ہے، کیونکہ یہ گناہ یقیناً نافرمانی ہے، مطلب یہ کام نافرمانی کا کام ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کو کے ذہنوں میں شبہ یعنی شک ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ مطلب شیطان یہ شبہ ڈالتا ہے، یہ شک ڈالتا ہے کہ اس کو جو ہے جیسے کفار مکہ اللہ کے کلام کے اوپر
عمل نہ کر کے اور ان کے بتائے ہوئے اور ان کے لوگوں کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کیا کرتے تھے اور ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام جانتے تھے، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اگر تم نے ان کا اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہوگی۔ مشرک کیوں کہہ دیا یہاں؟ پھر سے آیت کو دیکھیں اور غور کریں کہ بات یہاں پہ شرک کی تو کوئی آ نہیں رہی ہے، توحید کی تو بات آ نہیں رہی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ توحید کی ہی بات ہے۔ اس لیے پھر سے دیکھیں، اور تم ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہے، کیونکہ یہ گناہ یقیناً نافرمانی ہے۔ کیونکہ کفار مکہ اپنے طور پر کسی بھی چیز کو اپنے علماء کے، ان کے جو بھی عالم تھے اس دور کے، ان کے مطابق وہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، اللہ نے جو قانون میں اتار دیا، اس کے حساب سے تم زندگی گزارو۔ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کو ذہنوں میں شبہ یعنی شک ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم ضرور مشرک ہوگی۔ اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو اطاعت کس کی کرنا؟ ہم کو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا۔ کس چیز میں؟ کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ ہم اس کا مانیں گے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ہم کسی اور کا حلال و حلال اور حرام و حرام کو نہیں مانیں گے۔ اس کی تفسیر ابن کثیر سے بھی آپ دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 to 1۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 لے کر کے آئی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 اس طرح ہے، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ان کی اطاعت تو نہیں کرتے تھے، جیسے عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی، اور جس آیت کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، کیا اس آیت کو کسی اور کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے ہیں، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3095 اور بھی بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا انہیں وہ علماء ان کے لیے کسی چیز کو حرام کرتے اور حلال کرتے تو وہ عوام اپنے اس پر ان کی پیروی کرتی تھی، تو یہ ان کے معبود بنانا ہے۔ مطلب جب ان کے علماء ان کو کہتے تھے یہ حلال ہے تو وہ حلال جان لیتے تھے، وہ حرام ہے تو حرام جان لیتے تھے، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ جیسے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام سے کسی جانور کو ذبح کیا گیا تو اسے کھا لو، اب ان کے علماء بول رہے ہیں نہیں یہ حرام ہے، اب انہوں نے مان لی کہ ہاں یہ حرام ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ حلال ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، علماء نے یہ کہہ دیا کہ حرام ہے تو انہوں نے اللہ کی بات کو ٹھوکر مار دی اور علماء کی بات کو لے لی، جبکہ یہ حق حلال اور حرام کا یہ اللہ کا ہے۔ تو حق کس کو دے دیا؟ علماء کو دے دیا، یعنی اللہ کا درجہ علماء کو دے دیے، تو یہ ہے ان کو رب بنانا۔ یہ یہودی اور نصرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت کے کلام میں گستاخی جو کیا کرتے تھے اس کے تعلق سے یہ بات تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔